بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہمارے افسوس سے بدل سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں آج بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تقدیر کیا ہے؟ اس چیز کو عقل والے لوگ ہی سمجھ پائیں گے۔ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بہک جائیں گے، اگر سمجھنا چاہیں گے تو ہی سمجھ سکیں گے، مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تقدیر کو سمجھنا آسان بات نہیں، بہت ہی عقل والے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک غصے سے اتنا سرخ ہو گیا جیسے انار کا رنگ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے غصے سے فرمایا، کیا تمہیں اس بارے میں حکم دیا گیا ہے؟ کیا مجھے تمہاری طرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں؟ اس بات کو آپ نے 2-3 بار دہرایا کہ میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، بحث سے گریز کرو، بحث سے بچو، تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ حدیث کے اعتبار سے بھی ذرا مشکل ہے، اگر سمجھنا چاہیں گے تو ہی سمجھ پائیں گے۔ تقدیر پر ایمان کس قدر لازم ہے؟ ایک تابعی ہیں، ابن دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں وسوسے پیدا ہونے لگے کہ جو صحابہ ابھی زندہ تھے میں ان سے ملاقات کی ہے، ان میں سے ابن کعب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے بڑا عالم ابی کعب ہے، ان کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی میں گیا، حذیفہ بن یمان کے پاس بھی گیا، ان سب نے یہ ایک بات ہی کی کہ یہ جان لو کہ اللہ کی قدرت سب کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمام زمین والوں اور آسمان والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا پورا حق حاصل ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے اور ہم اس کو ظلم نہیں کہہ سکتے۔ تمام زمین اور آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اور معتزلہ کے بیچ اختلاف ہے۔ اس مسئلے پر اہل تشیع کے مطابق یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اہل سنت کے نزدیک اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ انصاف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے، لیکن ہم ایمان والے اہل سنت اس بات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اللہ کا اختیار مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، جسے چاہے سزا دے سکتا ہے، جسے چاہے انعام سے نواز سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے تو اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا، یا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ برا نہ ہونے دے۔ یہ سوچنا ایمان کے لیے غلط بات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ظالم کو معاف کر سکتا ہے جب چاہے، اور وہ کسی اچھے آدمی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے۔ یغفر من یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں سے ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کا اختیار ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے بخش دے اور جب چاہے جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا اختیار ہر طرح قوی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات معروفاً کہی کہ میں نے خود یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ باقی 3 صحابہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جبکہ زید بن ثابت نے یہ بات قصداً کہی ہے کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمام زمین اور آسمان والوں کو بخش دے اور ان پر رحم فرما دے۔ اس کی رحمت لوگوں کے اعمال سے بہت اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ اب اس بار بھی زمین و آسمان کے تمام لوگوں میں بد لوگ بھی آ گئے، جو نیک عمل نہیں کرتے وہ بھی آ گئے، جو حق مارتے ہیں وہ بھی آ گئے۔ ہر طرح کے اچھے اور برے لوگوں کے لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے انعام دے، جسے چاہے جزا دے۔ یہ اس کا اختیار ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے تو ابو جہل کو بھی بخش دے، ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے، اور وہ کسی بڑے سے بڑے نیکوکار کو سزا دے دے، اسے کون پوچھ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تم لازمی جان لو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یعنی فی سبیل اللہ سونا دے دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم سے یہ قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک تم اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اچھے برے کا اختیار رکھتا ہے، وہ جسے چاہے بھلائیاں نواز دے اور جسے چاہے سختیوں میں ڈال دے۔ اس بات کے لیے ہم نے بالکل پختہ یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اس کے بعد ہی ہماری کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کی ہوئی نیکی قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا، یہ جان لو کہ جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں۔ مثلاً تم سوچتے ہو کہ کاش میں یوں نہ کرتا، میں یوں کر لیتا، اگر یہ ہو جاتا تو وہ نہ ہوتا، اگر وہ ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، تو آنے والی بات ٹل جاتی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، وہ ہو کر ہی رہنا تھا، اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی جاتی رہی، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی، کیونکہ یہ بھی اللہ کے علم قدیم میں لکھا ہوا تھا۔ اور کہا کہ غور سے سن لو، اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہو گئی تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تقدیر کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک فارمولہ بتایا تھا، جسے انگریزی کی ایک اصطلاح میں ہے پری نالج، یعنی کسی چیز کے بارے میں پہلے سے علم ہونا، اور دوسری اصطلاح میں ہے پری ڈیسٹینیشن، کسی شے کا پہلے سے طے پا جانا۔ ان دونوں کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، اس کی کسی چیز میں بھی قدرت کو کسی طرح بھی شبے میں ہم نہیں ڈال سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرو تو وہ ہو جائے گا، وہ کرو تو یہ ہو جائے گا۔ اس فارمولے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھ کر رکھی ہیں، اسے ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ کچھ لوگ جادو وغیرہ میں پڑھ کر کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارا یہ کر دیا، فلاں نے ہمارا یہ نقصان کر دیا۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نفع پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو دونوں جہاں مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ بھی ہم
اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے۔ ہماری کیا سرائیاں ہماری زندگی میں ہونے کو یا کچھ نہ ہونے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس چیز کے لیے ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، ہماری تقدیر پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ہونا یا یہ نہ ہونا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس میں ذرا سا شک بھی شرک کے برابر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت لازوال ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے سامنے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، معجزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، اپنی تقدیر پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ساتھ اچھا اور برا کرنے کی قدرت کا اختیار رکھتا ہے۔ کوئی انسان چاہ کر بھی ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو ہمیں اور اس دنیا کے نظام کو لے کر چل رہی ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔